اتنے سارے فتنے ہیں نا چاروں طرف سے. جب سوشل میڈیا کو دیکھا جائے نا، ٹک ٹاک کو، انسٹاگرام کو، یوٹیوب کو، اور پھر چلتے پھرتے دفتروں میں، جگہوں پہ مختلف اتنے سارے فتنے ہیں. بے دین لوگوں کا الگ فتنہ ہے، دینداروں کے الگ مسائل ہیں. ایک طرف ہم اگر علماء کا دفاع کرتے ہیں، کل علماء ورثۃ الانبیاء، تو ہمیں مولویوں میں بھی بڑی بڑی فلمیں نظر آتی ہیں. جو 2 نمبر مولوی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی بات آپ سمجھاؤ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہو، تو العلماء ورثۃ الانبیاء. اب اگر ان مولویوں کا ان 2 نمبر مولویوں کو برا کہیں تو پھر سیکولر لبرل طبقہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ مولوی لوگ خود ہی مولویوں کے خلاف ہیں، اس کا مطلب واقعی یہ علماء لوگ ٹھیک نہیں ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کے بہت سے لوگ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں سائنسی دور ہے، اس میں ہمیں قرآن کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت ہم قرآن کو فالو کریں؟ جب آپ ان کو ضرورت اور اہمیت بتاتے ہو کہ نہیں جی قرآن کی اہمیت ہے، تو پھر قرآن کو ایکسپلین کرنے والے عجیب عجیب مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. ہر آدمی اپنے طریقے سے قرآن کو ایکسپلین کر رہا ہے، اور ایک طبقہ یہ بھی پیدا ہو چکا ہے جو کہتا ہے قرآن کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت کیا ہے. یعنی قرآن کو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایکسپلین کریں، قرآن لکھا ہوا پڑھو. پھر وہ اپنی طرف سے اس کی تشریحات کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے مفسروں کو پڑھیں، اللہ نے خود جب کلام کیا ہے تو تفسیریں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کل ایک کلپ سامنے آیا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں تفسیر پڑھنے کی کیا، یہ مولویوں نے ہمیں تفسیروں میں الجھا دیا ہے، خود پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. حالانکہ مولویوں نے تفسیروں میں الجھایا نہیں ہے بھائی، تفسیر اس لیے کی ہے کہ آسان ہو جائے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو اس تکلف کی ضرورت کیا ہے، آپ تفسیر کو آسان کیوں کر رہے ہو. ایک صاحب کا بھی آج ایک کلپ نظر سے گزرا، وہ فرما رہے ہیں کہ مولویوں نے لوگوں کو نا قرآن سمجھنے سے روکا ہوا ہے، ترجمے سے آتا ہی نہیں ہے پبلک کو. پھر اس پہ وہ واقعات سنا رہے ہیں، یہ لکھا وہ لکھا، پھینکے جا رہے ہیں، لوگ لپیٹ رہے ہیں سامنے بیٹھ کے. بھائی مولویوں نے کیوں لوگوں کو روکا ہے؟ مولوی تو کہہ رہے ہیں ہم نے بھی سیکھا ہے، تم بھی سیکھو یار. جب ہم سیکھنے کے لیے گئے مدرسے میں تو ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ پر پابندی ہے، آپ کو نہیں سکھایا جائے گا قرآن، دوسروں کو سکھایا جائے گا. کھلے مدرسوں کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو آئے قرآن سیکھے. نہیں جی مدرسے کیوں جائیں سیکھنے کے لیے، تو چلو پھر اسپتال چلے جاؤ قرآن سیکھنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ لوگوں کی نفسیات سے کھیلا جا رہا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک صاحب کا کل کلپ دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ درس نظامی پڑھنے والے علماء ہیں اور وہ انبیاء کے وارث ہیں؟ درس نظامی میں علماء کہاں سے آ گئے؟ یعنی ان کو چاہیے کہ وہ حدیث دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ درس نظامی پڑھنے والا، دارالعلوم کرنگی سے فارغ، جامعۃ الرشید بنوری ٹاؤن سے فارغ جو لوگ ہوں گے وہ علماء، وہ انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے حدیث میں. بھائی دین کا علم وہ سیکھنے والے انبیاء کے وارث ہیں نا. ضرورت تو ڈاکٹروں کی بھی ہے. اچھا اس نے کہا سائنسدان بھی تو عالم ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی تو عالم ہوتے ہیں. ناسا پہ جو جا رہے ہیں سائنسدان، راکٹ چھوڑ رہے ہیں وہاں جا کے، یہ تو یہاں بیٹھ کے چھوڑ رہا ہے، یہ راکٹ بھی نہیں بھیج رہا ہوگا. کہہ رہے وہ بھی تو عالم ہیں. عربی میں عالم تو سب عالم کو کہتے ہیں، وہ بھی تو عالم ہیں، تو وہ بھی تو انبیاء کے وارث ہیں. بھائی یہاں انبیاء کے وارث سے مراد دین کے علم مراد ہے. ان سائنسدانوں کی ویلیو اپنی جگہ، ان ڈاکٹروں کی ویلیو اپنی جگہ، لیکن جب نبی کی وراثت کی بات ہوگی تو دین کا علم مراد ہوگا اس میں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنٹسٹ نہیں تھے، ڈاکٹر نہیں تھے، انجینئر نہیں تھے. ان علوم کی ضرورت اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے، سائنٹسٹ نہیں ہونے چاہیے. لیکن پیغمبروں کو جو اللہ علم دیتے ہیں وہ حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا، اللہ کی معرفت کا علم دیتے ہیں. تو جو یہ علم حاصل کرے گا وہ اس میں پیغمبر کا وارث ہوگا. دنیاوی امور میں پیغمبروں میں مہارت نہیں ہوتی، بعض چیزوں میں، سب چیزوں میں نہیں، بہت سی چیزوں میں ہوتی بھی ہے، بہت سی چیزوں میں نہیں بھی ہوتی. صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کو حکم دیا کہ تعبیر نخل مت کرو، یعنی نر کھجوروں کے جو پھول ہیں ان کو مادہ کھجوروں پہ مت ڈالو. آپ نے دیکھا ہوگا جن کے کھجوروں کا کاروبار ہے نر کھجور کا بھور لے کے مادہ درختوں پہ ڈالتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ مت کرو، پیداوار کم ہو گئی. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا، اس کو تعبیر کہا جاتا ہے، تعبیر نخل، تو پیداوار تو کم ہو گئی. آپ نے فرمایا انتم اعلم باموری دنیاکم منی، بھائی دنیا داری تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تو میں نے جب تو ایک مشورہ دیا تو میں بھی بشر ہوں تم بھی بشر ہو، تو اس میں کیا ہو گیا بھائی. ہاں جب میں دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو پھر تمہارے پاس حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، پھر تمہارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. تو علماء کو جو فضیلت ہوتی ہے وہ دین کے علم کی بیس پہ فضیلت ہوتی ہے. باقی ڈاکٹر بننا ایک الگ فضیلت کی چیز ہے، اس کے اپنے الگ فضائل ہیں، لوگوں کی جانیں بچاتا ہے. غلط نسخے استغفر اللہ صحیح نسخے لکھ کے دے رہا ہوتا ہے، وہ ایسی دوائیں لکھ کے دے رہا ہوتا ہے جو اس کے ماموں کے علاوہ کسی اور کے میڈیکل اسٹور پہ ملے گی نہیں. یہی ہو رہا ہے 99%. اور کیسے دھاندلیاں کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر، یہ انبیاء کے وارث ہیں بھائی. میرے پاس مسائل پتہ ہے کیا آ رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں پبلک سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتے جو ڈاکٹروں کے پاس دواؤں کے سیمپل لے کے جاتے ہیں. کمپنیاں جب بھی دوا کوئی ایجاد کرتی ہے نا، ہاں میڈیکل ریپ، وہ جاتے ہیں نا کہ ڈاکٹروں کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر لیتے ہی نہیں اس دوا کو جب تک ان کو رشوت نہ دی جائے کمبختوں کو. حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے یہ دوا سستی بھی ہے، پیشنٹ کے لیے اچھی بھی ہے. 99.9%. اتنی دھاندلی مولویوں میں نہیں ہے میرے بھائی. ہوتے ہیں 2 نمبر مولوی بھی بہت ہیں، کم نہیں ہیں، بہت ہیں، اتنے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں ہول سیل کے حساب سے بہت اچھے اچھے مولانا بھی ملے ہیں. لیکن ڈاکٹروں کے حال دیکھو یار، 1% ہے جو نہیں کرتے یہ کام، ورنہ 99% بھائی کیا ہمیں کیا دے رہے ہو جو ہم تمہاری دوا مریض کو لکھ کے دیں؟ یہ تو خالص رشوت ہے. مریض آپ کے پاس آیا ہے، وہ پیسے دے رہا ہے، جب آپ اس سے پیسے لے رہے ہو تو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہترین دوا اس کے باپ کو تو خود جانا چاہیے کمپنیوں کی تحقیق کے لیے کہ کون سی دوا مارکیٹ میں اچھی چل رہی ہے. آپ میرے پاس آئے کہ مفتی صاحب میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ مجھے نزلے کی اچھی دوا تلاش کر کے دیں، تو میں خود گوگل پہ سرچ کروں گا، جاؤں گا دائیں بائیں. یہ تو ڈاکٹر کی خود ذمہ داری ہے. تو سارا دھندا چل رہا ہے بہترین طریقے سے، اور کہہ رہے ہیں یہ علماء انبیاء کے کیا ہیں وارث.